آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، آپ تو امام حسین کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، جب حسین گھر سے نکلے تو پہلے خلیفہ کی اولاد صاحب کیوں نہیں آئی؟ میں بالکل ایسے ہی پڑھوں گا، مجھے آپ کی بولنے سے کوئی نہیں ہے، مجھے بات پہنچانے مقصد ہے میرا۔ میں کھلم کھلا کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ شیعہ جو ہیں، شیعوں نے قتل کیا تھا، شیعوں نے قتل کیا تھا۔ اور بھائی جب حسین گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کی اولاد کدھر تھی؟ حضرت عمر کی اولاد کدھر تھی؟ حضرت عثمان کی اولاد کدھر تھی؟ کہ جتنے نبی کے جانزار صحابہ تھے، طلحہ، زبیر، ان سب کی نسلیں کہاں پہ تھی؟ یا تو بہادروں میں دکھاؤ، اگر بہادروں میں نہیں تو پھر یقیناً ان لاکھوں میں ہے۔ میں موضوع بند کر رہا ہوں، آج مجھے نتیجہ دینا ہے، جھگڑے کا خاتمہ بتانا ہے، اتحاد بین المسلمین کی وجہ بتانی ہے۔ اتحاد ہو کیسے سکتا ہے؟ بھائی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ میرا زخم ہے، زخم ہے، زخم ہے، ٹھیک کر، وہ تھوڑی تکلیف برداشت کرے گا تو ٹھیک ہوگا۔ 1400 سال سے مسلمان چیخ رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اتحاد نہیں ہو رہا۔ زخم کے لیے تھوڑا سا آپریشن کی تکلیف برداشت کرو، کلیجوں پہ تھوڑے ہاتھ رکھو، حقیقتوں کا سامنا کرو۔ آج بھی تاریخ کی ہندا حقیقت کا کلیجہ چبا رہی ہے۔ آج بھی مورخ کے دانتوں پہ حقیقت کا لہو۔ یا تو مجھے آپ وہ لوگ حسین کے لشکر میں دکھائیں، حسین کے لشکر میں تو ہے نہیں، تو پھر ادھر لاکھوں میں، انہوں نے وہ لاکھوں میں بھی نہیں تھے، کدھر تھے؟ وہ خاموش تھے، نہ حسین کے ساتھ تھے نہ ادھر تھے۔ چلو قرآن تو ہمارے پاس ہے نا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاموش لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ سالے نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، الزام پوری قوم پہ آ گیا تھا اور پوری امت میں۔ اللہ قرآن میں کہتا میں نے عذاب نازل کر دیا تھا، لوگوں نے پوچھا میرے اللہ مجرم 4 تھے، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ تو میں عذاب اس لیے بھیجا ظلم پہ خاموش رہے گا۔